ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ فکس ڈپازٹ رکھتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں. فکس ڈپازٹ کیا ہوتی ہے کہ بینکوں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسکیم آتی ہے کہ آپ ایک رقم کو اگر آپ نے 5 سال کے لیے، کم سے کم 5 سال ہوتا ہے، 5 سال یا 10 سال کے لیے رکھ دیں تو 10 سال کے بعد یہ رقم کیا ہو جائے گی؟ دگنی یا تگنی ہو جائے گی. 5 لاکھ آپ نے رکھا ہے تو 5 سال کے بعد یہ کتنی ہو جائے گی؟ 10 لاکھ ہو جائے گی. تو ان کا پوچھنا ہے یہ کہ زکوٰۃ اس پر ہوگی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کام اس نیت سے کرنا کہ مجھے انٹرسٹ ملے، یہ ایک دم ناجائز ہے. اس کی نیت سے آپ نہیں رکھیں. کس نیت سے رکھیں؟ کسی بھی نیت سے نہیں رکھیں، کیونکہ فکس ڈپازٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زیادہ آپ کو ملنا ہے. اب آپ نے رکھ دیا ہے تو عموماً اس میں ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال سے پہلے اس رقم کو نکال ہی نہیں سکتے. اب مجبوری اگر ہے تو پھر ایسی شکل میں جو رقم آپ کی جمع ہے اس پر ہر سال آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ اصل رقم آپ کی ہو، انٹرسٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب نصاب نے قربانی کی نیت سے جانور پالا تھا، اب اس کی جگہ پر دوسرے جانور کو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. اگر دیکھو اس میں پالیسی کیا ہے، اگر امیر آدمی یعنی جو صاحب نصاب ہے وہ کوئی بھی جانور قربانی کر دے تو اس کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی. اب اس نے پہلے نیت یہ کی تھی کہ میرے گھر کا جانور ہے اور میں قربانی دوں گا. اب اس کے بعد اس کا دل بدل گیا کہ اس کے بدلے میں ہم دوسرا جانور خرید لائیں گے، تو ایسا وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اگر یہی کام غریب کرے تو وہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اس دوسرا سوال یہ ہے کہ غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور پالا اور قربانی سے پہلے جانور کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو کیا اس کی جگہ پر اس کو دوسرا جانور کرنا پڑے گا؟ دوسرا جانور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ بندہ جو امیر تھا اس کو دوسرا جانور کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے پوچھا ہے طالب علم نے، کیا یہ بات درست ہے کہ اس کے استاد کی شکایت کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، چہ جائے کہ استاد غلط کام کر رہا ہو یا ناانصافی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی آدمی کی شکایت بے عزتی کرنے کی غرض سے کرنا ناجائز اور حرام ہے. نمبر 1، شکایت اس سے کرنا چاہیے جس سے کہ اس کے اندر کی وہ کمزوری جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ کنٹرول کر سکے. اور اگر آپ سب سے کہتے پھر رہے ہیں اس کا مطلب آپ اس کی بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو غلط کر رہا ہے وہ گنہگار ہے، لیکن تم بھی اس سے بڑے گنہگار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات ہمارے پاس ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ایک صاحبہ نے اپنے شوہر کی شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جو ہے وہ بخیل آدمی ہیں اور اتنا خرچہ نہیں دیتے ہیں کہ گھر کا خرچہ چل سکے. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی شکایت اللہ کے رسول سے کی گئی. رسول سے کی گئی، وجہ کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول اکرم ان کو بلا کر کے اگر سمجھا دیں گے تو وہ مان جائیں گے. تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس بندے کی اصلاح ممکن ہے. اگر ایسا ہے تو کوئی بھی کسی کی شکایت ایسی جگہ کر سکتا ہے جہاں اس کی اصلاح ممکن ہو. پوچھا گیا کیا قربانی کا حصہ الگ الگ دینا ہے یا گھر کے ایک سرپرست دے سکتے ہیں؟ یہ ہر سال ایک مسئلہ آتا ہے کیونکہ اس میں 2 نظریات ہیں، 2 الگ الگ مکاتب فکر ہیں. ایک جیسے امام اعظم اللہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امی نے گھر میں نماز پڑھ لیا تو سب کی طرف سے نماز ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر فرد پر جس پر نماز فرض ہے سب کو نماز پڑھنی ہوگی. تو ان کا کہنا یہ ہے
अहनाफ का कि जो लोग भी साहिब निसाब हैं कुर्बानी के लिहाज से, अगर 5 आदमी घर में साहिब निसाब हैं तो 5 कुर्बानी होगी। अब दूसरा मकतब फ़िक्र है कि पूरे घर से 1 कुर्बानी अगर कर दी जाए तो काफ़ी है। और उनकी दलील जो है, दलील तो हमारे पास भी है, दलील हमारी यही बहुत बड़ी है कि हर फ़र्द को अदा करना है। अब ये जो दलील देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर ज़बह किया और कहा कि पूरी उम्मत की तरफ से ये मैं ज़बह कर रहा हूँ, तो एकदम सही हदीस है। सवाल ये है, पूरी उम्मत की तरफ से ज़बह कर रहे हैं तो फिर उम्मत के किसी भी फ़र्द को उस साल कुर्बानी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप भी कर सकते हैं, पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी कर दीजिए, लेकिन उम्मत के किसी फ़र्द से कुर्बानी की फ़र्दियत ख़त्म नहीं होगी। सवाब मिल जाएगा सबको, लेकिन फ़र्दियत ख़त्म नहीं होगी। तो उससे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि अल्लाह के रसूल ने 1 कर दिया, सबके लिए काफ़ी हुई, या बाज़ साहब ये कहते हैं कि मैं अपने घर की तरफ से 1 कुर्बानी करता था। तो हो सकता है कि उनके घर में कोई भी साहिब निसाब ना हो, जिसकी वजह से वो 1 कुर्बानी कर देते थे। तो इसलिए जो है दोनों के अलग अलग दलाइल हैं और अलग अलग नज़रियात हैं। और ये भी आपको बताऊँ आगे बढ़ करके कि जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाता है तो किसी को ये कहने का हक़ नहीं होना चाहिए, ख़ासकर इख्तिलाफ की वजह दोनों की दलील हदीस है, लड़ाई करने के बजाय भाई ठीक है आपको वो समझ में आता वो करिए, लेकिन मेरी समझ में ये आता मैं ये करूँगा। ऐसे अगर बात की जाए तो बहुत सारे मसाइल को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।